شاهد لي بافتقاري قد كفاني ربي بإسرافي واختياري قد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ یوسف۔ آج ہم آیا نمبر 54 سے شروع کریں گے۔ لاسٹ ہم نے 53 پہ اینڈ کیا تھا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العزیز الوہاب الکریم المنانی من علی المؤمنین بالہدایت۔ الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال والمنزہ عن الانداد والاشباہ والامثال، قیوم لا ینام عزیز لا یرام، نحمدہ سبحانہ ان ہدانا للاسلام ونشکرہ علی ما ہبانا بہ من الفضل والانعام۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو جلال اور کمال سے متصف ہے، وہ ہمسر شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے۔ وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے فضل اور انعام عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک واقعی۔ تو آج ہمارا 13واں پارہ ہے، ماشاءاللہ 12واں پارہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ سورۃ یوسف ہماری چل رہی ہے۔ تو ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام جس مصر کے عزیز مصر نے اس کی بیوی کے کہنے پہ جو ہے قید خانے میں ڈال دیا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ تو وہ کافی سال کو، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 17 سال جیل میں رہے، بعض مفسرین کی آرا ہے، مختلف آرا ہے کہ وہ 14 سال رہے۔ تو یوسف وہ عزیز مصر جس بادشاہ کا وزیر تھا، مصر کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، تو اس کے دربار میں جتنے نجومی تھے اور جتنے جو ہے پامس تھے، جو وہ انکار کر دیا انہوں نے خواب کی تعبیر دینے سے کہ یہ تو اضغاث الاحلام ہے، پریشان خواب ہیں، ہم ان کا علم نہیں رکھتے۔ تو ایک جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید کا ساتھی تھا، زندہ کا ساتھی، جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم رہا جب ہو جاؤ گے تو اپنے آقا سے، بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ وہ رہا ہو چکا تھا جیل سے اور وہ ذکر کرنا بھول گیا۔ پھر جب اس خواب کی بات سامنے آئی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے بھیج دیجئے، میں یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس زندہ میں آیا، قید خانے میں آیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ظاہر تعبیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو تعبیر کا علم دیا تھا، وہ تو پیغمبر تھے، اس علم سے بھی نوازا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ قحط سالی کے 7 سال ہوں گے، 7 سال رس نشور ہوگے، 7 سال خوب قحط ہوگا، کھانے کو غلہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو جس 7 سال رس نچوڑو گے، جب بہت کھیت اور کھلیان ہو تو اتنا ہی اناج اور غلہ استعمال کرنا جتنی ضرورت ہو، باقی کو بالیوں میں رکھ دینا۔ تو پھر وہ 7 سال جب قحط سالی کے ہوں گے تو اس میں اس کو استعمال کرنا۔ تو بادشاہ کو جو یہ سب خواب کی تعبیر اس زندہ کے ساتھی نے، جو یوسف علیہ السلام تھا کبھی جو رہا ہو گیا تھا، دی، تو بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہے یوسف علیہ السلام، وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص بہت علم و فراست والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی سے، اپنے نوکر سے، کہ جا کے یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے، چونکہ وہ پیغمبر تھے اور ان کی بیوی نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا تھا، اس نے خود ہی ان کو برائی پہ اکسایا تھا، اور یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی اور رسول پیغمبر جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتے، وہ ان سے صرف چھوٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ تو بالکل معصوم تھے، اور اس نے ورگلایا تھا اور اس کی بات میں نہیں آئے، گناہ کا گناہ نہیں کیا انہوں نے، پھر بھی جیل ڈال دیا گیا۔ تو چونکہ ایک الزام تھا، ایک پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، اور جو داعی اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کا پیغمبر ہوتے ہیں، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، اور وہ گناہ گار نہیں ہوتے ہیں، یہ تو ایک الزام تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے
ایک عام انسان کی طرح فوراً تیار نہیں ہو گئے کہ بادشاہ نے مجھے بلا لیا ہماری طرح. انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کے بارے میں، ما خطبکنہ، تو جا کے پوچھو اپنے بادشاہ سے. تو بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ کیا تمہارا کیا معاملہ ہے جو تم نے یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا. تو تمام عورتیں تھیں جن کی دعوت عزیز مصر کی بیوی نے کی تھی، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام تو بے قصور ہیں. اور پھر عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا کہ وہ تمام عورتوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ تو بے قصور ہیں، بالکل پاک ہیں. تو بھی عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا کہ میں ہی خطا کار تھی، میں نے اس کے نفس کے خلاف اس کو ورگلایا تھا. تو اس طرح ان کی برات سامنے آ گئی. اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. پھر بادشاہ نے کیا ان سے کہا. تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 54 سے. ہمارا 12واں پارہ 53 آیت نمبر 53 پہ سورۃ یوسف کی اینڈ ہو گیا تھا. 13واں پارہ 52 پہ 12واں پارہ اینڈ ہوا تھا. 53 پہ ہمارا 13واں پارہ شروع ہو گیا تھا. اب 54 سے ہم شروع کرتے ہیں. 13واں پارہ سورہ یوسف ہے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وقالا و اور قالا کا کہا الملکو بادشاہ نے ایتونی لاؤ میرے پاس بھی اسے استخلصو میں اسے خاص کر لوں لنفسی اپنی ذات کے لیے. فلما پھر لما جب کلمہ اس نے بات چیت کی اس سے قالا کہا انکا بے شک تو الیوم آج ہے لدینا ہمارے پاس مکین مرتبے والا امین امانت دار. رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. وقال الملکو تو بادشاہ نے کہا کیا کہا اوتونی بھی استخلصو لنفسی میرے پاس یوسف علیہ السلام کو لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بادشاہ نے ریان بن ولید یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کے ساتھ اور ان کے کردار کی رفت اور پاک دامنی بھی واضح ہو گئی تو اسے حکم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کر دو. جو ساتھی تھا ان کا انہیں میرے سامنے پیش کر دو. میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنا یعنی اپنا مصاحب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں. پھر آگے فرمایا آیت میں تو کیا فرمایا فلما کلمہ پھر جب اس سے بات چیت کی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے قال انک الیوم لدینا مکین امین آپ ہمارے ہاں ذی عزت اور امانت دار ہیں. یعنی کہ آپ جو ہے مکین کا مطلب ہوتا ہے مرتبے والے، بہت عزت والے، بہت مرتبے والے ہیں. اور جو امین کا مطلب ہوتا ہے جو رموز مملکت کا رازدان ہے. تو کیونکہ اب ان کی تو بے گناہی بھی ثابت ہو گئی اور جو ان کی جو ہے کہ ان کا کردار بھی بلند ہے تھا اور بے گناہی بھی ثابت ہو گئی تو انہوں نے بلا بھیجا. انہوں نے خواب کی تعبیر بھی اچھی دی تھی اور پھر طریقہ بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح قحط سالی سے بچ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس جو ہے آپ ہمارے پاس کیا ہے آپ ہمارے پاس آپ جو ہمارے پاس ہے مکین ہیں، مرتبے والے ہیں اور امین امانت دار ہیں. کیونکہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح امانت دار بنتے ہیں، کس طرح ان کو جو ہے پوسٹ ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے. آگے آیت میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت 55. قالا اس نے کہا اجعل کر دیجئے نی مجھے اجلنی مقرر کر دیجئے مجھے اللہ پر خزانوں پر اللہ خزانوں پر الارضی زمین کے انی بے شک میں ہوں حفیظ بہت حفاظت کرنے والا علیم خوب علم رکھنے والا. آیت پر اگر اسٹاپ کرتے ہیں دوسری آیت سے نہیں ملاتے ہیں تلاوت کے دوران تو علیم خوب علم رکھنے والا. تو اب ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. آیت کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں قال اجلنی علی خزائن الارض
یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر معمور کر دیجئے۔ خزائن خزائن جو ہے خزانتن کی جمع ہے۔ خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہے جہاں غلہ جمع کیا جاتا ہے۔ اسٹور ہوتا ہے نا، ایک اسٹور ہوتا ہے جس میں ہم سارا گیہوں اور چاول اور دالیں اور گودام میں رکھتے ہیں اسٹور۔ اس کا انتظام ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں خواب کی تعبیر کی روح سے جو قحط سالی کے ایام آنے والے تھے، وہاں پہ فیمائن اور ڈرافٹ آنے والا تھا نا جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظامات کیے جا سکیں اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھی جا سکے، اور ایسا علم کوئی نہیں جانتا تھا مصر میں۔ تو عام حالات میں اگرچہ عہدہ و منصب کی طلب جائز نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں اور ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیت کسی کے اندر موجود ہو تو جو دوسروں میں نہیں ہے، تو اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کو طلب کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عہدہ اور منصب طلب ہی نہیں کیا تھا، البتہ جب بادشاہ مصر نے انہیں پیشکش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا۔ تو اب ہم پھر آگے جو یہ فرمایا نا آیت ہمیں کہہ رہی ہے انی حفیظ علیم، کہ میں جو ہوں کیا کرتا ہوں، بہت حفاظت کرنے والا اور خوب علم رکھتا ہوں، کہ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا کہ کس طرح بالیوں میں رکھنا ہے اناج کو، اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں۔ تو حفیظ میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا۔ حفیظ کا مطلب ہے کہ میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا، اسے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ قحط سالی آنے والی تھی تو غلہ بہت بچانا تھا نا، تو میں غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہوں۔ جب جو ہے رس نچوڑیں گے، خوب غلہ ہوگا، تو میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں کہ اس غلے کو جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق خرچ کرنے کے بعد جو بچا رہ جائے اس کو کیسے جمع کرنا ہے، اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے، اور اس کے رکھنے کا اس کو کس طرح رکھنا ہے، محفوظ کرنا ہے آئندہ سالوں کے لیے جب قحط سالی ہوگی، اور اس کو پھر کیسے نکالیں گے، سب کا علم میں رکھتا ہوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 57 انشاءاللہ 57 میں آتے ہیں ہم، آیت نمبر آیت 57 انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے 55 کیے نا، 56 کریں گے ابھی۔ ہاں 54 ہوئی، 55 کی نا، ہاں حفیظ العلیم، ٹھیک ہے 55۔ اب 50 نہیں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اپنی کسی مہارت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی مہارت کا اظہار کیا نا کہ میں اس پہ قادر ہوں، اور میں جو ہے غلہ جو ہے کس طرح جمع کرنا ہے، کس طرح نکالنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے۔ بالکل مطلقاً جائز نہیں ہے کہ اپنی مہارت کا ذکر کیا جائے، اگر عام حالات میں یہ ریاکاری شمار کی جائے گی۔ اگر حالات ملک کے، قوم کے، کہیں کے بھی اچھے چل رہے ہیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ اپنی مہارت، اپنی اسکلز کا ذکر کیا جائے جائز حالات میں، لیکن ضرورت کے تحت جو ہے ہم اپنی مہارت کا ذکر کر سکتے ہیں، مخصوص حالات میں جب اس کے ساتھ کوئی مقصد جڑا ہوا ہو۔ تو یہ ایک مخصوص حالات تھے، اس لیے انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے اپنی مہارت کا ذکر کر دیا، دوسروں کی خدمت کے لیے اپنی صلاحیت کو پیش کر دیا، کیونکہ یہ علم مصر میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اور ان کو پتا تھا کہ قحط سالی کے ایام آنے والے ہیں، تو اس کے نمٹنے کے لیے مناسب انتظام وہ کر سکیں اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھ سکیں۔ اور عام حالات میں تو یہ عہدہ منصوبہ کی طلب جائز نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں اور اسے نمٹنے کی اچھی صلاحیت موجود ہو جو دوسروں میں نہیں ہو، تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عہدہ اور منصب طلب ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ تو بادشاہ مصر نے انہیں پیشکش کی، تو پھر ایسے عہدے کی خواہش جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا، تو اس لیے اپنی مہارت کا ذکر کر دیا۔
تو عام حالات میں تو مطلقاً جائز نہیں اپنی مہارت کا ذکر کرنا، لیکن جب ایسی ایمرجنسی ہو، مخصوص حالات ہوں، اور تو جب کوئی مقصد جڑا ہوا ہو، قوم کا فائدہ ہو رہا ہو، کہ تو قوم کی خدمت کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے اپنی صلاحیت پیش کی جا سکتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہدہ مانگنے والوں کو ہم عہدہ نہیں دیتے۔ اسلام میں جو ہے عہدہ مانگنے والوں کو کبھی عہدہ نہیں دیا گیا، ہمیشہ قابلیت دیکھی جاتی ہے، مشاورتی کمیٹی بیٹھتی ہے، شورا بینہم آپس میں شورا ہوتی ہے کہ کون کس چیز کس عہدے کے لیے اہل ہے، پھر عہدہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی ہمیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے انشاءاللہ، آیت نمبر 50 ہم نے کر لی، 55 نا، اب 56 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت 56۔ وَكَذَلِكَ اور کذالکا اسی طرح، مکننا اقتدار دیا ہم نے، لی یوسف کو، فی الارض زمین میں، یتبوؤ وہ رہتا، من سے اس میں، حیث جہاں، یشاء وہ چاہتا، نصیبو ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا ساتھ رحمت نہ اپنی، برحمتنا اپنی رحمت کو، من جسے، نشاؤ نہ ہم، شاؤ چاہتے ہیں، ولا اور لا نہیں، ندیو نو ہم، ادیو ضائع کرتے ہیں، ندیو ہم ضائع کرتے ہیں، اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا، محسن کی جمع ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ رننگ ٹرانسلیشن، اس طرح ہم نے اسے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی، راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں ہم، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، آیت کی طرف آتے ہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ کس طرح؟ خواب کی تعبیر بتا کے، وہ اس قابل تھے کہ وہ قید سالی سے بچا لیتے، ان کو معلوم تھا کیا کرنا ہے، اس کا علم تھا، تو اس طرح ہم نے یوسف کو مصر کی زمین میں قبضہ دے دیا۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہیں، یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایسی قدرت و طاقت عطا کی کہ بادشاہ ہی وہی کچھ کرتا جس کا حکم حضرت یوسف کرتے۔ حالانکہ بادشاہ نے انہیں اپوائنٹ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یوسف علیہ السلام کو ایسی قدرت و طاقت عطا کی کہ بادشاہ بھی وہی کرتا تھا جس کا حکم یوسف علیہ السلام کرتے، اور سرزمین مصر میں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے، اور جہاں چاہتے وہ رہتے، پورا مصر ان کے زیر نگین تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر نصیبو برحمتنا من نشاء ولا ندیو اجر المحسنین، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ گویا اجر تھا ان کے صبر کا، بھائیوں کے ظلم و ستم پر انہوں نے کیا، بھائیوں سے کنویں میں ڈال دیا، انہوں نے صبر کیا، اور ثابت قدمی کا، زلیخا کی دعوت گناہ کے مقابلے میں انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، اور اس کی اولو العزمی کا جو قید خانے کی زندگی میں اپنا رکھی تھی، اور حضرت یوسف کو غرغرانے کی مضمون صحیح کی تھی عزیز مصر کی بیوی نے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ حضرت یوسف کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو گیا تھا، اور بعض نے کہا، یہ بھی کہا ہے کہ عزیز مصر اس کا نام اطفیر تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی 3 خصوصیات ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی، اللہ کا ڈر تھا ان کے اندر، جبھی تو انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے ورگلانے پہ، اسکرین پہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی 3 خصوصیات، تقوی، صبر اور احسان۔ تو تقوی، اللہ کا تقوی تھا ان کے اندر، اللہ کا ڈر تھا۔ عزیز مصر کی ورگلانے پر بھی وہ جو ہے ان کو اللہ کا ڈر تھا، اور انہوں نے اس نے جو بدکاری پہ جو ان کو پھسلایا تھا، وہ بالکل اس کی بات میں نہیں آئے، اللہ کا ڈر تھا، گناہ سے بچ گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ عزیز مصر کی بیوی سے کہ میں اپنے مالک سے کیسے دغا کر سکتا ہوں، یعنی مالک اللہ بھی اور عزیز مصر بھی جس نے اچھا ٹھکانہ مجھے دیا ہے، اتنا ان میں تقویٰ تھا۔
پھر صبر کیا، مشکل سے مشکل حالات میں کوئی شکوہ شکایت نہیں. آپ دیکھیں کہیں بھی شکوہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یا یہ کہ غلام کی طرح وہ بیچے گئے، ان کا سودا ہوا، پھر وہ جیل خانے میں ڈال دیے گئے. وہ اس پہ الزام سلنڈر رکھتی ہے، حالانکہ خود ہی ورگلاتی ہے عزیز مصر کی بیوی، اور جیسے ہی شوہر کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ کیا سزا ہے اس کی جو تیری بیوی پہ بری نیت رکھتا ہو، اور اس سے تو سجن میں ڈال دینا چاہیے. تو وہ قید خانہ بھی برداشت کر لے کہ یا اللہ اس مشکل سے، اس گناہ سے تو بہتر ہے. اور پھر ساری عورتیں دعوت کی تو سبھی ان کے پیچھے پڑ گئیں، تو اب ایک نہیں تھی کافی تھی، تو انہوں نے جیل خانے میں جانا پسند کیا. تو مشکل سے مشکل حالات میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، صبر کی عظیم مثال ہے. پھر احسان نیکی کے درجے پر قائم ہیں، وہاں بھی احسان کرتے ہیں، جیل میں بھی ان کی نماز اور ان کی ساری عبادات، اور جیل میں جتنے ساتھی تھے ان سے اچھا سلوک، اور پھر ان سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، اتنا کہ وہ انہیں محسنین کہتے ہیں، اور اپنے ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. پھر جو ہے تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو گیا تھا. بعض نے یہ بھی کہا کہ عزیز مصر جس کا نام اسفیر تھا فوت ہو گیا، تو اس کے بعد زلیخا کا نکاح یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا. 2 بچے بھی ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا نام میشا تھا. افراہیمی یشوع بن نون وہ ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تو سفر میں تھے. تو دوسرے بیٹے کا نام میسا تھا. افراہیم ہی یشوع بن نون حضرت ایوب کے والد تھے، لیکن یہ بات مستند روایت سے ثابت نہیں، اس لیے نکاح والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں مختلف آراء ہیں، مختلف اوپینینز ہیں مختلف مفسرین کے. تو یہ بات مستند روایت سے ثابت نہیں، اس لیے نکاح والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی. علاوہ ازیں اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا، اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے اس کی وابستگی نہایت نامناسب بات لگتی ہے. یہ مختلف ہم تفسیریں پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف اوپینینز اور آراء ملتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اب ہم آیت نمبر 58 پہ آتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. 58 57 57. 50 اچھا 57 انشاءاللہ. ہاں 57. ہاں ولا اجرو اور لا اجرو یقیناً اجر الآخرتی آخرت کا خیر بہتر ہے، للذینہ ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، وکانو اور ہیں وہ یتقون وہ تقوی کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. 57. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ہم آیت کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو بولا اجر الآخرتی اور آخرت کا اجر خیر بہتر ہے کس کے لیے؟ للذین جو ایمان لائے، وکانو یتقون اور وہ ہیں کرتے ہیں تقوی کرتے ہیں. آپ ذرا میوٹ کر دیجئے عظمیٰ جی، تو کوئی بہن بھول گئی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا صبر، ان کا تقوی، ان کا احسان، ان کا ایمان. تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ آخرت کا اجر جو ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو یوسف علیہ السلام کی ہم نے جو خوبیاں یہاں پہ دیکھی. تو ایمان لا کر ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، تقوی، صبر. تقوی ہی جو ہے وہی سب چیزوں سے بچا لے. تقوی کیا؟ اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈر کے جو ہے گناہوں سے رک جانا، برے کاموں سے رکنا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے آج میری پکڑ نہیں ہوگی تو کل ہو جائے گی. اور ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضرور انصاف ہے. اللہ تو جسٹ ہیں، جیسا ہم کریں گے ویسا ہمیں جو ہے بدلہ ملے گا، جزا یا سزا ملے گی. تو اللہ سے ڈر کے انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور حقوق العباد، حقوق اللہ اچھے ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے آخرت کا مقام جو ہے بہترین اجر وہاں پہ ملتا ہے. یہی بات اس میں بتائی گئی آیت میں. اب آیت نمبر 58 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 58. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 58. وجا و اور جا آئے، اخوتو بھائی، اخن جو ہوتا ہے ایک بھائی ہوتا ہے، یوسف کے، فدخلو پھر دخلو و داخل ہوئے، علیہ اللہ پر ہی، علیہ اس پر، فعارفہم پس عرفا اس نے پہچان لیا، ہم انہیں، فعارفہم پس اس نے پہچان لیا انہیں، وہم وہ جبکہ ہم وہ، یہاں وہ کا مطلب اور نہیں ہے جبکہ ہے، وہم جبکہ وہ، لہو
اس سے منکرون نا واقف تھے. منکرون جمع ہے منکر کی. رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ آیت 58 کا انشاءاللہ. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اسے نا آشنا تھے. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. وجاء آئے. کون آئے؟ اخوت یوسف، یوسف کے بھائی. فدخلوا اور وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے بھائی ان کے یوسف علیہ السلام کے. فعرفہم تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وہم لہو منکرون اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. تو یہ اس وقت کا واقعہ جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد، جیسے کہ خواب کی تعبیر میں تھا نا، گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہوئی. ڈرافٹس آف فیمائن آیا جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے. آپ کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جو ہیں وہ کنان میں تھے، تو آس پاس کے علاقے بھی قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ کنان تک جہاں یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے وہاں تک بھی اثرات پہنچے. تو یہ لوگ بھی بھائی بھی مصر آ گئے غلہ لینے، جہاں حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بھائی رہائش پذیر تھے. حضرت یوسف نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے لیے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آئے، اور ہر طرف سے جو ہے لوگ حضرت یوسف کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے. حضرت یوسف کی یہ شہرت کنان تک بھی جا پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے. چنانچہ باپ کے حکم پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر، یہ برادران یوسف بھی گھر کی پونجی لے کر غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف تشریف فرما تھے، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. کیونکہ یہ تو انہوں نے تو چھوٹا دیکھا تھا نا جب کنویں میں ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کو. اب جب جوان ہو جاتا ہے تو انسان بالکل بدل جاتا ہے نا، تو بھائی نہیں پہچان سکے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. اب آیت نمبر 59 کی طرف آتے ہیں. پھر کیا ہوا آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ولما اور لما جب جہازہم اس نے تیار کر کے دیا، جہازہ اس نے تیار کر کے دیا، ہم انہیں بجہازہم بجہازی سامان، ہم ان کا بجہازہم سامان ان کا، قالا کہا، ایتونی لانا میرے پاس، بھی اخن بھائی کو، لکم بھائی کو لکم تو تمہارا اپنا، لکم تمہارا اپنا، من ابیکم تم اپنے باپ کی طرف سے، اللہ کیا نہیں، ترونا تم رونا دیکھتے، ترونا تم دیکھتے، انی بے شک میں، اوفی میں پورا دیتا ہوں، الکیلا پیمانہ، غلہ، و انا اور انا میں، خیرو بہتر ہوں، المنزلین سب میزبانی کرنے والوں سے. رواں ترجمہ 59 رننگ ٹرانسلیشن. جب اس نے اس کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. ولما جہازا بجہازہم جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. چونکہ وہ غلہ لینے آئے تھے، 10 بھائی آئے تھے، بن یامین یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے، سوتیلے 10 بھائی آئے تھے، اور وہ یہ اللاتی بھائی تھے. جو 10 بھائی تھے وہ اللاتی بھائی تھے. اللاتی بھائی یہ ہوتا ہے کہ باپ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سگا بھائی وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ دونوں ایک ہوتے ہیں. تو بن یامین نہیں آئے تھے، 10 بھائی آئے تھے اللاتی بھائی، جو باپ ایک تھا یوسف علیہ السلام اور ان کے اللاتی بھائیوں کا. تو جب یوسف علیہ السلام نے جب انہیں ان کا اسباب غلہ مہیا کر دیا، ولما جہز بجہازہم تو کیا کہا، قال اوتونی باخن تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا ہوگا نا، انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ تم کیا کرنا، اپنے اس بھائی کو بھی لانا، ابھی یقین لکم من ابیکم جو تمہارے باپ سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو تمہارے باپ سے ہے تو اس کو بھی لانا.
کیونکہ وہ تو ان کے سگے بھائی تھے، لیکن یہ سب اللہتی بھائی تھے، باپ سب کا ایک تھا، بنیامین یوسف علیہ السلام اور جو 10 بھائی آئے تھے ان سے، تو اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو تمہارے باپ سے ہے، تو انہوں نے سب بتایا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے۔ اللہ ترونا انی اوفل کیلا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں؟ تو کیلا آپ دیکھیں لفظی ترجمے میں کوئی پیمانہ بھی ہوتا ہے ناپنے کا، جو ہوتا ہے نا کپ وغیرہ یا جو جس سے ناپتے ہیں، اور غلہ کو بھی کیلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا تم نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں؟ اور کہا وَأَنَا خیر المنزلین، وَأَنَا خیر المنزلین، اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر، وہ تو پہچان گئے تھے بھائیوں کو، جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھی تو انہوں نے جہاں اور سب کچھ بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ ہم 10 بھائی ہیں، اس وقت یہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے 2 بھائی یعنی دوسری ماں سے اور بھی ہیں، ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا، انہوں نے تو پہچانا ہی یوسف علیہ السلام کو، تو کہہ دیا کہ وہ تو جنگل میں ہلاک ہو گیا، اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہے، اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، جس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا، دیکھتے نہیں کہ میں ناپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی خوب کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے اب یہی بات آئی نا کہ انہوں نے تسلی کے لیے رکھ لیا، انہوں نے کہا ہوگا تو ظاہر یوسف کا جو حال کیا تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں بھیجا تھا۔ اب آگے ہم آیت 60 میں دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قصہ کیا ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 60۔ فَإِن، پھر، ان اگر، فَإِن پھر اگر، لم نہ، تاتونی تم تونی لائے میرے پاس، تاتونی تم لائے میرے پاس، بھی اسے، فلا تو لا نہیں، کیلا کوئی پیمانہ، غلہ، لکم لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، عندی میرے پاس، ولا اور لا نہ، تقربون تم اقربون قریب آنا میرے، تقربون تم قریب آنا میرے، اصل میں ہم اسٹاپ ہو گئے نا، اس لیے ہم نے تقربون کا، ورنہ یہ تھا تقربونی، نون کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، نون زیر نی، نون کسرہ نی، یعنی نی کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ میرے، تقربون تم قریب نہ آنا میرے، تم میرے قریب نہ آنا۔ تو اب ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اگر تم اسے نہ لاؤ گے یعنی بنیامین کو، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اسے لے کر نہ آئے، کسے؟ اپنے بھائی بنیامین کو، تو فلا کیلا لکم اندی، تو اگر انہوں نے شرط رکھ دی کہ دوسری مرتبہ اگر اپنے بھائی بنیامین کو نہیں لائے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ تول بھی نہ ملے گا، ولا تقربونی، اور بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ تو اس کا مطلب ہے ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے کہ اگر 11ویں بھائی کو ساتھ نہ لائے، یہ تو 10 تھے نا، بنیامین ملا کے 11 ہو جاتے، اور 12ویں یوسف علیہ السلام تھے، اگر 11ویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تمہیں غلہ ملے گا، نہ میری طرف سے اس خاطر مدارت کا اہتمام ہوگا۔ انہوں نے پچھلی آیت میں کہا نا، دیکھو نہیں کہ میں کتنی جو ہے مہمان نوازی کرتا ہوں، اور کتنا کیلا پیمانہ جو ہے بھر بھر کے دے رہا ہوں نا، پورا ناپ تول پورا بھر کے دے رہا ہوں، تو اب شرط کر دی کہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی لے کے آ جانا، یعنی ان کی مراد بنیامین تھا۔ پھر آگے ہم آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آیت نمبر 61، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالو انہوں نے کہا، واو علی بتا رہا ہے کہ وہ تمام پورے 10 بھائی جمع کا سیگا، قالو انہوں نے کہا، سنوراودو، ضرور، سیقول صفا میں بھی آیا نا، ان قریب یا ضرور، ضرور، نو ہم، راودو آمادہ کریں گے، سنوراودو ضرور ہم آمادہ کریں گے، انہو اس کے بارے میں، اباہو ابا والد ہو اس کے، اباہو اس کے والد کو، اور انا بے شک ہم، لفاعلون ضرور فاعلون کرنے والے ہیں، لفاعلون ضرور کرنے والے ہیں ایسا۔ رننگ ٹرانسلیشن، انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، قالو سنراودو انہو، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے، سنراودو
ہم خواہش کریں گے، ہم ضرور آمادہ کریں گے، ہم ضرور پھسلائیں گے. راوت تو پڑھا ہے نا، اسی صورت میں پڑھا ہے کہ اس نے پھسلایا تھا یوسف علیہ السلام کو، ہے نا، راوت تو راودت ہو پڑھا ہے نا. تو ہم اس کو انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے. سنراود عنہ اباہو، اس کے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور پوری کوشش کریں گے، ہم ایسا ضرور کرنے والے. یعنی ہم اپنے باپ کو، اس بھائی کو لانے کے لیے، یعنی بنیامین مراد ہے، پھسلائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کیا ہوا بھائی. کیا 62 word to word translation. وقالا word to word translation آیت 62 وقالا اور قالا، اس نے کہا لفتیانہی اپنے غلاموں کو، اجعلو رکھ دو، بداعتہم پونجی سرمایہ، بداعت پونجی سرمایہ، ہم ان کا، بداعتہم پونجی سرمایہ ان کا، فی رحالہم فی میں رحال ان کے سامان، ہم رحال سامان، ہم ان کے، فی رحالہم ان کے سامان سفر میں، لعل شاید کہ ہم وہ، لعلہم شاید کہ وہ، یعرفونہ اسے وہ پہچان جائیں، اسے وہ، یعرفونہ وہ اسے پہچان جائیں، اذا جب، انقلبو وہ پلٹیں، الا طرف، اہلہم اہل گھر والوں، ہم اپنے، الا اہلہم طرف اپنے گھر والوں کے، لعلہم شاید کہ وہ، یرجعون وہ لوٹ آئیں. رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ انشاءاللہ. یوسف نے اپنے غلاموں کو ارشاد کیا کہ ان لوگوں نے غلے کی عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے، یا اس فیاضی پر احسان مند ہو کے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت کی طرف انشاءاللہ. وقال لفتیانہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت گاروں سے کہا یعنی فتیان نوجوانوں سے، یہاں نوجوان مراد ہیں، فتیان جو ہے نوجوان مراد ہیں یہاں، وہ نوکر چاکر اور خادم و غلام ہیں جو دربار شاہی میں مامور تھے. ٹھیک ہے، اور وہ تو اب رولر تھے. تو انہوں نے اپنے خدمت گزاروں سے کہا، کیا کہا، اجعلوا بداعتہم فی رحالہم، ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو. مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پونجی ہے جو غلہ خریدنے کے لیے برادران یوسف ساتھ لائے تھے. یا تو مفسرین کی مختلف آ رہا ہے، یا تو وہ پیسے لائے تھے غلہ خریدنے کے لیے، یا پہلے زمانے میں بارٹر سسٹم بھی ہوتا تھا نا، کہ کوئی چیز دے کے اس کے بدلے کوئی چیز لی جاتی تھی، یا کوئی چیز لائے تھے جس کے غلہ جو خریدنے آئے تھے اس کے عوض وہ دیتے. تو اس سے مراد وہ پونجی ہے جو غلہ خریدنے کے لیے برادران یوسف ساتھ لائے تھے. پونجی چپکے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے فتیان نوجوانوں سے، اپنے نوکر چاکر خادم و غلام جو دربار شاہی میں مامور تھے ان سے کہا کہ پونجی چپکے سے میرے بھائیوں کے ان کے سامان میں رکھ دو. اور انہوں نے پونجی اس لیے رکھوا دی کہ ممکن ہے کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس مزید پونجی نہ ہو، تو یہی پونجی لے کر آ جائے. یعنی کتنا خیال کیا اپنے بھائیوں کا کہ واپس غلہ خریدنے آئیں گے تو مجھے دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو یہ پونجی رکھ دیتا ہوں، تو وہ جو ہے یہ پونجی لے کے آ جائیں گے اگر پونجی ہوگی خریدنے کے لیے. تو اس لیے انہوں نے واپس رکھ دی. اور دوسری آرا یہ بھی ہے مفسرین کی کہ چونکہ یہ نبی کی اولاد تھے، تو نبی جو ہے جو ایک نبی کے بچے تھے، تو انہیں یہ ہوتا کہ چلو ہم یہ جو ہے ہمارے پاس جو چیز آ گئی امانت وہ ہم واپس کرنے چلے جائیں. تو یہ بھی آ رہا ہے، ایک خیال مفسرین کا یہ بھی ہے. تو اذن قلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تو یہ پونجی رکھ دو تاکہ وہ یہ پونجی کو پہچان لے، تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آ جائیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 63 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. فلما جب رجعوا وہ لوٹے، واو الف جمع کا صیغہ یعنی 10 بھائی، الا ابیہم الا طرف ابی والد ہم اپنے،
الا ابیہم طرف اپنے والد کے، قالو انہوں نے کہا، یا ابانا یا اے حروف ندا، ابا ابا جان، نا ہمارے، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، منیا روک دیا گیا، ہم بھی کہتے ہیں نا منع کر دیا گیا، مننا یہ من تھا اور نا تھا، مننا تشدید سے ملا دیا گیا، مننا ہم سے، الکیلو پیمانہ، غلہ، فارسل تو ارسل بھیج دیں، فارسل تو بھیج دیں، مع ساتھ، نہ ہمارے، معنا ساتھ ہمارے، اخانا اخا بھائی، نہ ہمارے، اخانا ہمارے بھائی کو، یعنی بنیامین کو، نقتل نہ ہم، اقتل ناپ بھر غلہ لائیں، نقتل ہم ناپ بھر غلہ لائیں، و انا و اور یہ انا نا تھا، و انا بے شک ہم، و انا اور بے شک ہم، لہو اس کی، لحافظون لا البتہ، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن، انشاءاللہ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ رواں ترجمہ 63، جب یہ لوگ لوٹ کر جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے، کہاں سے لوٹ کے؟ غلہ لے کر، جب یہ لوٹ کر ظاہر غلہ لے کر کنعان گئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اپنے گھر اپنے والد کے پاس لوٹ کے گئے، تو قالو یا ابانا، تو کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، کیا کہا انہوں نے کہ منع من الکیلا، کہ ہم سے تو غلے کا ناپ روک دیا گیا ہے، یعنی اب ہمیں غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی تھی، مشروط رکھی، ایک شرط کر دی تھی کہ اگر تم بھائی کو نہیں لاؤ گے تو میں غلہ بھی نہیں دوں گا اور میرے قریب بھی نہیں آنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے تو اے ہمارے ابا جان، ہم سے تو غلہ روک دیا گیا ہے، مطلب یہ کہ آئندہ کے لیے غلہ بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط ہے، شرط یہ رکھی گئی ہے، بادشاہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر بنیامین کو لاؤ گے تو میں غلہ دوں گا، اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجیں تاکہ ہم دوبارہ بھی اسی طرح غلہ مل سکے جس طرح اس دفعہ ملا ہے، اور اس طرح کا اندیشہ نہ کرے جو یوسف کو بھیجتے ہوئے کیا تھا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ منع من الکیلا، ہمیں غلہ منع کر دے گا، فارسل معنا خانہ، تو آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیجئے، نقتل تاکہ ہم پیمانہ بھر لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ انا بے شک، یہ بھی تاکید ہے، لحافظون البتہ، لا بھی یہاں تاکید ہے، یعنی بہت تاکید سے کہتے ہیں کہ ضرور بضرور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اور اس طرح کا اندیشہ نہ کرے جو یوسف کو بھیجتے ہوئے کیا تھا، ہم اس کی ضرور بضرور حفاظت کریں گے۔ انا اور لا تاکید ہے کہ ہم ضرور بضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اب آیت نمبر 64 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ قالا کہا، حل نہیں، آمنکم میں اعتبار کر سکتا تم پر، آمنو اعتبار کر سکتا، کم تم پر، آمنکم میں اعتبار کر سکتا تم پر، علیہ اس کے معاملے میں، الا مگر، کما جیسا کہ، امنتکم اعتبار کیا تھا میں نے تم پر، علی اخیہ اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل اس سے قبل، اللہ پس اللہ، خیرن بہترین، حافظن حفاظت کرنے والا ہے، اور ہوا وہی، ارحمو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جب الف آ جائے تو سب سے زیادہ، ارحمو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، الراحمین رحم کرنے والوں سے، رحیم کی جمع۔ اب ہم آتے رننگ ٹرانسلیشن آیت 64، نواں ترجمہ۔ باپ نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کر چکا ہوں، اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔
قال هل آمنكم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ۔ یعقوب علیہ السلام نے، ان کے والد نے کہا ان 10 بھائیوں سے، کیا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ کیا میں ویسے ہی اعتبار کر لوں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنے باپ سے، یعقوب علیہ السلام سے، کہ آپ کیوں نہیں ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نل اب ویل کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا اور جو ہے ہمارے ساتھ پکنک پہ جائے اور وہ خوش ہوگا، تو ہم پہ بھروسہ کریں تو ہم اس کو لے جاتے ہیں، وہاں کھیلے گا۔ اور یہ بہانہ کر کے وہ لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ تو یعقوب علیہ السلام یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تم پر بنی یامین کو کے بارے میں ایسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہارے ساتھ کیا تھا؟ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ تاہم چونکہ غلے کی شدید ضرورت تھی، اس لیے اندیشے کے باوجود، ان کو تو اندیشہ تھا، ان بھائیوں پہ، اپنے بیٹوں پہ بھروسہ نہیں تھا جو یوسف کے معاملے میں کر چکے تھے، لیکن چونکہ اس وقت قحط سالی تھی اور جو ہے قحط جو ہے آس پاس کے علاقوں سے لے کر کنعان تک پہنچ گیا تھا جہاں یعقوب علیہ السلام اور 10 بیٹے رہتے تھے ان کے، تو اب چونکہ غلے کی شدید ضرورت تھی، اس لیے اندیشے کے باوجود بن یامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ وہو ارحم الراحمین، کہا کہ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اب آیت 65 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ولما، اچھا ہاں، اب انہوں نے جب رخصت کیا نا، تو دیکھ لیں ہم دعا پڑھ لیتے ہیں کہ جب بھی مسافر کو رخصت کریں تو مسافر کو رخصت کرنے کی دعا، مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی عراق جانے کے لیے نکلے تو عبداللہ بن عمر ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے ہمراہ چلے۔ جب انہوں نے ہمیں چھوڑنے کا ارادہ کیا تو کہا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تم دونوں کے دین، امانت، عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اس حدیث میں کیا بتایا کہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو کچھ نہ دے سکیں تو دعا جیسا تو کوئی تحفہ، کوئی خزانہ ہی نہیں ہے۔ دعاؤں سے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، بری تقدیر کو، قضا کو جو ہے دعا کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی، تو یہ مسافر کو دعا دیں۔ آج کل سمر ہے، سب چھٹی پہ جا رہے ہیں، چلے دیر ہو گئی، آپ کی کوئی ساتھی چلی گئی ہیں تو یہ اسکرین شاٹ آپ کے پاس ہے تو اس کو یہ دعا بھیج دیں، اور مسافر پیچھے والوں کو یہ دعا دے، اور جو مسافر جو چلا گیا تو وہ بھی دعا دے، جو جانے والا سفر کو جاتا ہے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں جس کو سپرد کی بھی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ بہترین دعا ہے، مصنون دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، پڑھائی، سکھائی ہمیں کہ جو چلا گیا سفر پہ اس کو بھی دعا دیں، اور جو جا رہا ہے سفر پہ وہ بھی پیچھے سے اپنے گھر والوں کو اور دعا دے۔ تو ضرور یہ دعا بھیجیں، چاہے دیر ہو گئی ہے آپ کی سہیلی، آج کل سمر ہے، لوگ چھٹی جا رہے ہیں، تو آپ بھیج دیں یہ دعا، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اب آیت نمبر 65، جزاک اللہ خیر، انہوں نے ہمیں اسکرین پہ دکھا دی۔ 65، ولما، اور لما جب فتح، انہوں نے کھولا، متاعہم سامان اپنا، وجدو انہوں نے پایا، بداعتہم بداعتا پونجی، ہم اپنی کو، بداعتہم اپنی پونجی کو، ردت جو لوٹا دی گئی تھی، الیہم طرف ان کے، قالو انہوں نے کہا، یا ابانا، یا اے حروف ندا، ابا جان، نا ہمارے، یا ابانا ہے ہمارے ابا جان، ماں اور کیا، نبغی نہ ہم، ابغی چاہتے ہیں، نبغی ہم چاہتے ہیں، ہاذہ یہ ہے۔ تو یہ جو بدا تھی نا، جو پونجی تھی، وہ مؤنث کا صیغہ، اس لیے حاضی، اور اگر مذکر ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی بتائے انمیوٹ کر کے کوئی بہن، اگر یہ مذکر ہوتی بدعتن، جو پونجی غلے کے بس لے گئے تھے وہ، تو کیا ہوتی؟ اگر حاضی کے بجائے کیا آتا؟ حاضی کا حاضہ،
جی جزاک اللہ خیر. تو حاضی کا مونس کیا ہے؟ حاضا. ٹھیک ہے. مذکر. جی سوری، حاضی مونس ہے، بالکل ٹھیک کا. اور حاضا جو ہے مذکر ہے. ٹھیک ہے. چل ٹھیک ہے. تو ما نفی حاضی یہ ہے بدعتنا، بدعتو پونجی، نا ہماری، بدعتنا پونجی ہماری، ردت جو لوٹا دی گئی ہے، الینا الا طرف نا ہمارے، ونمیرو و اور نمیرو ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اہل گھر والوں کے لیے، نا اپنے ہمارے، اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے. نا جو ہے ہمارا ہوتا ہے لیکن کانٹیکس میں ہی اپنے ہو گیا. اہلنا کانٹیکس میں، سینٹنس کے کانٹیکس میں بدل جاتا ہے نا. اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظو و اور نہ ہم حفظو حفاظت کریں گے، ونحفظو اور حفاظت کریں گے، اخانا اخا بھائی، نا اپنے کی، اخانا اپنے بھائی کی، ونزدادو و اور نہ ہم ازدادو زیادہ لیں گے، ونزدادو اور ہم زیادہ لیں گے، کیلا پیمانہ، غلہ، بعیرن ایک اونٹ کا، ذالکا یہ، کیلن پیمانہ غلہ ہے، یسیرن یا یسیر بہت آسان. نواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ تو انہوں نے جب اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے تو جو پونجی لائے تھے غلہ خریدنے کے عوض میں، بعض مفسرین پیسے کہتے ہیں، بعض مفسرین کوئی چیز کہتے ہیں، تو انہوں نے رکھ دیا تھا واپس کے شاید اس کو واپس کرنے آ جائیں گے، یا اگر پونجی نہیں ہوگی تو کیسے میرے پاس غلہ خریدنے آئیں گے، پونجی ہوگی تو دوبارہ آ جائیں گے. اور بھائی کا بھی کہا تھا، ان کو پتا تھا بھائی بھی میرا ہے، تو اس طرح انہوں نے سوچا بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، بھائی کی بھی شرط لگا دی تھی. تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جب انہوں نے کھولا تو، جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، ردت الیہم جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا. قالوا یا ابانا ما نبغی حاذی بدعتنا ردت الینا انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو ہمارا سرمایہ بھی واپس لوٹا دیا گیا ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خاندان کو رسد لائیں گے، غلہ لائیں گے، اور اپنے بھائی کی نگرانی بھی کریں گے. پھر نافذ وخانہ ونزدادو کیلا بعیرن ذالکا کیل یسیر اور پھر کہا کہ ہم اپنے خاندان کو رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی نگرانی کریں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے. یہ جو ہے نا ونزدادو کیلا بعیر، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، اور یوسف علیہ السلام اونٹ بھر بھر کے جو ہے ایک آدمی کو دے رہے تھے غلہ، تو وہ کہہ رہے کہ اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے. یعنی بادشاہ کے اس نے سلوک کے بعد کہ اس نے ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی اور ہماری پونجی بھی واپس کر دی، اور ہمیں کیا چاہیے ابا جان. اور پھر وہ کہتے ہیں ابا جان سے اپنے کہ دیکھیے تو ہمارا سرمایہ بھی واپس لوٹا دیا گیا، اور اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے، اور اپنے بھائی کی نگرانی بھی کریں گے، کیونکہ فی کس ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا غلہ دیا جاتا تھا، ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا ایک آدمی کو، پر پرسن ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا اتنا غلہ، اتنا اناج دیا جاتا تھا. تو بنیامین کی وجہ سے ایک اونٹ کے بوجھ بھر غلہ مزید ملتا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کو بھی لے جاتے ہیں، نگرانی بھی کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام بھی اس پر آمادہ ہو گئے تھے، کیونکہ بہت فقر و فاقہ تک، قحط سالی تھی، کنان تک پہنچ گئی تھی. اور یہ ناپ تو بہت آسان ہے، ذالکا کیلون یسیر، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے ایک بار شتر غلہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذالکا کا اشارہ اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے، ٹھیک ہے.
اور یسیر بامانی قلیل ہے یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائیں قلیل ہے، بنیامین کے ساتھ جانے سے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی بات ہے، ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکے گی، کیونکہ قید سالی تھی تو جتنا زیادہ آ جائے اتنا اچھا ہے، کچھ اگ نہیں رہا تھا۔ اب آیت نمبر 66 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا کہا، لن ہرگز نہیں، ارسلو میں بھیجوں گا اسے، معکم ساتھ تمہارے، حتیٰ یہاں تک کہ تونی تم دو مجھے، موثقاً پختہ وعدہ، من اللہ اللہ کے نام سے، لتا تننی لا البتہ، تاتنا تم ضرور لاؤ گے، نی میرے پاس، لتا تننی البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس، بھی اسے، اللہ مگر، یہ کہ یحاطہ گھیر لیا جائے، بکم تمہیں، فلما پھر، لما جب، آتو انہیں دیا ہو اسے، انہوں نے دیا اسے، موثقہ پختہ وعدہ، ہم اپنا، موثقہم پختہ وعدہ اپنا، قالا اس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، اللہ اللہ اس پر، ما جو، نقولو ہم کہتے ہیں، وکیل نگہبان ہے۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں یوسف علیہ السلام کو ہرگز نہیں بھیجوں گا جب کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ کس کو؟ بنیامین کو۔ حتیٰ توتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دے دو۔ کہ کیا قول و قرار دے دو؟ کہ لتا تننی بھی، کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، اللہ ان یحاطہ بکم، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی تمہیں اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک یا گرفتار ہو جاؤ جس سے خلاصی تم پر قادر نہ ہو تو اور بات ہے، اس صورت میں تو تم معذور ہو، ایسی کوئی حالت اللہ نہ کرے پیش نہ آئے تو ورنہ تم ضرور اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے، تم سے پکا وعدہ کرو۔ جو ہے نا یہ جو موثقاً ہوتا ہے پختہ وعدہ، پکا وعدہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، فلما آتوہ، پھر جب انہوں نے دیا اسے، موثقاً پختہ وعدہ، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ پختہ وعدہ دیا اپنے کہ سوا کیا پختہ وعدہ دیا کہ قال اللہ علی ما نقول وکیل، انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ تو اتنا پختہ وعدہ لیا، اللہ کو نگہبان ٹھہرایا، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے اس کو، بنیامین کو ساتھ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے جو ہے ہمارا ٹائم بھی اینڈ ہو رہا ہے تو ہم بعد میں کریں گے، کیونکہ یہ تھوڑی 67 کی لمبی تفسیر ہے، نظر بد پہ بھی ہے، اور ہمارا تو یہ ٹارگٹ تھا کہ یہ نظر بد پہ بھی ہو جاتا پورا، لیکن کافی ٹائم اس کو سمجھنا، نظر بد کی دعائیں اور کافی ہے جو کہ اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ وعدہ تو تھا، میں نے پوسٹ بھی کر دیا تھا کہ نظر بد پہ ہوگا، لیکن یہ کہ تھوڑا کریں، سمجھ کے کریں وہ اچھا۔ انشاءاللہ پھر 67 میں تمام سارا کچھ نظر بد سے متعلق ہے، تو یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو ہے آپ لوگوں کو ایک اعلان ہے، میری بات سن کے جائیے گا انشاءاللہ۔ ہمارا ویڈنسڈے کو درس نا 2 بجے ہوگا انشاءاللہ۔